الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ آج کے جو سبق ہے اس رکوع کے پہلے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو پہلا رسول بنا کر بھیجا ہو، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، اور ان رسولوں کو بھی ہم نے آپ ہی کی طرح ایک انسان، عام بشر اور عام ہی لوگوں میں سے جو ہے نا، جس طرح عام انسان ہوتا ہے اسی طرح لوگوں کو ہم نے رسول بنا کر منتخب کیا، جس طرح آپ ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ جس طرح آپ کے بیویاں ہیں اور آپ کے لیے اولاد ہے، اسی طرح آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان کے بھی بیویاں ہوتے تھے اور ان کے لیے بھی اولاد ہوتے تھے، ان کے بھی خاندان اور قوم قبیلے اور ان کے ذات پات ان کا بھی ہوتا تھا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ لہٰذا اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی رسول اور کوئی بھی نبی جو اللہ نے بھیجا ہو وہ انسانیت سے ہٹ کر کسی اور مخلوق سے نہیں آئے ہیں، نہ فرشتوں سے آئے، نہ کوئی اور نورانی مخلوق ہے یا پھر انسانی شکل میں کوئی اور مخلوق آئے ہیں، بلکہ انسانوں ہی سے انسان جن کے حسب بھی وہ جانتے ہیں، جن کے خاندان بھی جانتے ہیں، جن کے بیوی بچے ہوتے ہیں، انہی کو ہم نے رسول بنایا۔ لہٰذا وما كان لرسول ان يأتي بآية الا باذن الله۔ پھر ہر رسول جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کے ماتحت ہے۔ کوئی رسول اپنے قوم والے ان سے اگر کوئی مانگتے ہیں، کوئی تقاضا کرتے ہیں، کوئی مطالبہ کرتے ہیں، تو وہ رسول کسی بھی رسول کے بس میں یہ نہیں رہا ہے اور آپ کے بس میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی طرف سے ان کو کچھ کر کے دکھائیں۔ یعنی ایسا پاور آپ کے پاس بھی نہیں ہے اور نہ آپ سے پہلے رسولوں کے پاس ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی مرضی آئے اللہ وہ معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کی مرضی نہیں آئے اللہ پھر اس معجزہ کو ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ وما كان لرسول، کسی بھی رسول کے لیے لائق نہیں ان یأتی بآیۃ، وہ اپنے قوم کے مطالبے پر کوئی ایسی نشانی لے کر آئے، کوئی ایسا معجزہ کا اظہار کرے، الا باذن اللہ، مگر ہر معجزہ، ہر جو ہے نا دلیل ظاہر کرتے وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ لکل اجل کتاب، ہر جو ہے نا مقررہ وقت کے لیے ایک لکھت ہوتا ہے، اس کے لیے ایک لکھے ہوئے مقرر ہوتا ہے، وہ وقت آئیں گے تو وہ چیز بھی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ان کے مطالبہ کرنے سے ایسا ظہور نہیں ہوگا۔ اگر مطالبہ کریں کہ قیامت برپا ہو جائے تو کہاں ہوگا؟ قیامت تو اپنے وقت پہ آئیں گے، تو لہٰذا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ سارے کس کے طاقت میں ہے، کس کے جو ہے نا کنٹرول میں؟ اللہ کے کنٹرول میں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یہ تو اللہ ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ انسان کے اعمال میں سے انسان کے اندر انسان کے ساتھ ہونے والے جو بہت سے واقعات ہیں وہ سب تقدیر کے اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کی مرضی سے۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو لاگو کر دے، جس کو جاری رکھے، اور اللہ کی مرضی ہے کہ کسی چیز کو میں تبدیلی لے آئے، تو تبدیلی لانے والا بھی خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، کیونکہ ام الکتاب جو کہ لوح محفوظ تقدیر، ہر انسان کے جو تقدیر ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ اپنے مرضی سے تصرف کرے تو کرے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جو ہے نا اس پہ تصرف یا اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو دکھائیں کچھ باتیں جن کا ہم نے ان کافروں سے وعدہ کیا نا، ان کو عذاب کا، ان کو پکڑنے کا، ان کے انجام کا، تو وہ کچھ ہم آپ کو بھی دکھائیں تو اللہ دکھا سکتے ہیں، یا پھر او نتوفینک، وہ چیزیں دکھانے سے پہلے ہم آپ کو فوت کر دیں، آپ کی ہی ٹائم ختم کر کے آپ کو ہی ہم اپنے پاس اٹھا لیں، تو یہ بھی اللہ کر سکتا ہے۔ یعنی وہ ان کے انجام کو دکھائے بغیر، دکھانے سے پہلے ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، تو یہ دونوں اللہ فرما رہے ہم کر سے او نتوفینک، کیونکہ فإنما علیک البلاغ، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے اچھی طرح سے کہ آپ کا ڈیوٹی کیا ہے، انتقام لینا نہیں ہے، سزا دینا، کسی کو پکڑنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، فإنما علیک البلاغ، آپ کا کام ہے کہ آپ نے پہنچانا ہے، آپ نے برسر ممبر ہر جگہ پر جہاں بتانے کا موقع ملے وہاں پر ان کو پہنچا دینا ہے۔ وعلینا الحساب، حساب تو ہمارے کام ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ، یہ ہمارے کام ہے، اس پہ آپ پریشان بالکل نہ ہوں۔ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب آئے یا آپ کے جانے کے بعد آئے، یہ ہمارا کام ہے، ان کے ساتھ حساب لینے والا ہم ہی کافی ہے۔ اولم یرو، پھر اللہ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ جو نہیں مانتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتے؟ اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ انا نأتی الارض ننقصها، کہ ہم آ رہے ہیں زمین کو
کم کرتے ہو من اطراف یا اس کے اطراف سے. اب دیکھو نا ہم بھی آج دیکھتے ہیں کہ آج کل جو وقت جو زمانے کے جو وقت ہے دن ہے وہ کتنا بے برکت ہو چکے ہیں, کس قدر جلدی 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 جو ہے نا دنیں بدل رہے ہیں اور سال جو ہے نا ختم ہو رہا ہے. اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا زمین کے اطراف کو ہم سمیٹ رہے ہیں, ہم جو ہے نا کلوزی پہ آ چکے ہیں, ہم کلوز کرنے لگے ہیں. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کے لیے اچھا فیصلہ بھی نہیں کرے گا اور کسی کے لیے کوئی برا فیصلہ بھی نہیں کرے گا, کیونکہ فیصلہ کرنے والا ذات وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, اللہ کے فیصلے کو پیچھے پھینک دینے والا, روگردانی کرنے والا, اپنے پیٹ پیچھے پھینک دینے والا کوئی نہیں ہوگا. یعنی اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ نافذ ہوگا, اس کو نظر انداز کر دینے والا, اس کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ سریع الحساب, وہی اللہ ہے, وہ جلد از جلد حساب لینے والا, فٹافٹ حساب لیں گے, وقت گزر جائے گا اور گزر جائے گی اور پھر حساب لینے والا وہ ذات ہوگا. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, آپ سے پہلے بھی بڑے لوگ آئے, انبیاء رسول بھی ہم نے بھیجے, ان کے قوموں نے ان کو نہیں مانا, ان کے ساتھ تدبیریں بھی کی, انہوں نے بڑے مکر کیے, بڑے چالیں چلی. آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگ اس دنیا میں آئے, وہ ہمارے رسولوں کے راستے میں وہ حائل ہوئے, انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی, بڑی بڑی چالیں چلی. اللہ فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, دیکھ لینا کہ جتنی بھی چالیں وہ اللہ کی ہے, جتنی بھی تدبیریں وہ اللہ کی تدبیر کے سامنے بے سود ہے. جو اثر انداز ہونے والی جو تدبیر ہے وہ اللہ کا تدبیر ہے. اللہ کے تدبیر جب کرے نا پھر کسی کی چال نہیں چلتے. یعلم, اللہ وہ ذات ہے جو جانتا ہے ما تکسب کل نفس, ہر نفس کیا کچھ کر رہا ہے, دن کو رات کو کیا کما رہا ہے, کیا وہ اچھائی کر رہا ہے, کیا برائی کر رہا ہے, اپنے لیے کیا کچھ کر رہا ہے, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارَ, اب تو اللہ جان رہا ہے لیکن انقریب جان لیں گے کفار بھی, لمن عقبى الدار, اور آخرت کا جو ٹھکانہ وہ کس کا ہے, آخرت میں جو بہتر ٹھکانہ, آخرت کی جو کامیابی اور کامرانی وہ کس کو حاصل ہوگا, یہ کفار دیکھ لیں گے, انقلب دیکھ لیں گے اور پھر ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ لست مرسلا, آپ رسول نہیں ہیں. ان کی جرات دیکھیے, ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر, آخری رسول بنا کر ہم نے بھیجا, لیکن یہ لوگ آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. تو آپ کو جو ہے نا پریشان ہونے کی یا اس پر آپ کو جو ہے نا افسوس ہونے کی بات نہیں ہے کوئی. قل, آپ کہہ دیجئے کفی باللہ شہید, میرے اللہ گواہ کے لیے کافی, میرا اللہ جانتا ہے کہ میں سچا رسول ہوں, اور میرا اللہ جو ہے نا میری صداقت کا علم جو ہے اللہ کو ہے, اللہ جانتا ہے کہ میں سچا رسول ہوں. اب تم نہ مانے اس پہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, آپ ان کو یہی کہو کہ میرا اللہ اس پر گواہ ہے کہ میں سچا رسول ہوں. بینی و بینکم, تمہارے درمیان اور میرے درمیان, تم جو مجھے نہیں مانتے ہو میرا اللہ جانتا ہے میں سچا رسول ہوں. اب میرے اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان. ومن عنده, اور وہ لوگ بھی عنده علم الکتاب, جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یا تو اس سے مراد وہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے جو مسلمان ہوئے, جن کو تورات انجیل کا بھی علم تھا, بعد میں پھر مسلمان ہوئے, عبداللہ بن سلام جیسے, اور جو کافی صحابہ جو ہے نا وہ غیر ادھر سے اہل کتاب سے مسلمان ہوئے. یا وہ لوگ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کیونکہ میری جو صداقت کی آیتیں جو ہے وہ سابقہ کتابوں میں موجود ہے. یا پھر وہ صحابہ کرام جن کو جو اللہ کے نبی میرے اوپر ایمان لے آئے, وہ جانتے ہیں میری صداقت کو, میری سچائی کو وہ جانتے ہیں, اور میرے اللہ پھر میرا اور تمہارے درمیان گواہ کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.